بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، راہ حق اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار مزید رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی برکات اور ثمرات بھی عطا فرما دے۔ رمضان عربی زبان کے لفظ رمض سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سخت گرمی اور تیز دھوپ سے پاؤں کا جلنا۔ اہل علم لکھتے ہیں سم یا بذالک لأنہ یرمز الذنوب، اس ماہ مبارک کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا کے بھسم کر ڈالتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی جلا کے بھسم فرما دے۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں ہر عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا کر اور ہمارے اجر و ثواب میں بھی اضافہ فرما دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، رمضان کو جو عزت ملی، عظمت ملی، پہچان ملی، شان ملی، یہ قرآن کی بدولت ملی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ یہ انسان کے نام الرحمن کا وہ پیغام ہے جس میں پیدائش سے لے کے موت تک عزت و آبرو کے ساتھ نہ صرف زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا، بلکہ موت کے بعد قبر میں بھی آرام اور سکون سے رہنے، حشر میں سختیوں اور تلخیوں سے بچنے اور آخرت میں آرام و آسائش کی جگہ جنت میں ہمیشہ کے لیے بسارا کرنے کا راستہ بھی بتایا گیا ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے، جب کوئی بچہ یا بچی پڑھنے بیٹھتا ہے تو استاد اسے پہلا سبق ہی یہ دیتا ہے، پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بات کرے اور وہ حقیقت کے خلاف ہو، میں کوئی بات کروں وہ بھی حقیقت سے موافقت نہ رکھتی ہو، سب کی بات میں شک ہو سکتا ہے، لیکن عرش والے رب کی بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں سر پھرے لوگوں کی کمی نہیں، جن کا کام ہی شکوک و شبہات پیدا کرنا اور مسائل کھڑے کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہر دور میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، تو انہیں یہ چیلنج دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हें इसमें कोई शक है जो हमने अपने बंदे पे नाज़िल किया, तुम इसकी कोई मिसाल लेके आओ, अल्लाह के सिवा अपने हमैतियों को भी साथ मिला लो। अगर सच्चे हो तो बातें ना बनाओ, कुछ करके दिखाओ। सदियां बीत गई लेकिन कोई जवाब नहीं ला सका, और ना ही क़यामत तक कोई जवाब ला सकेगा। लोगों की ज़हनी सलाहियत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग बात बड़ी जल्दी समझ लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बात समझ तो आ जाती है लेकिन ज़रा देर से। ऐसे लोगों को ये बात समझाने के लिए अल्लाह ने अपने रसूल की ज़ुबान से ये ऐलान करवाया, कुल इज्तमा बिल इंस वल जिन्न अला यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। आप फरमा दें, अगर पूरी दुनिया के जिन और इंसान इकट्ठे हो जाएं, 1 2 नहीं, 5 10 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 2000 नहीं, मशरक वाले, मगरब वाले, शिमाल वाले, जनूब वाले, अरब वाले, अजम वाले, कायनात के कोने कोने में बसने वाले तमाम इंसान इकट्ठे हो जाए, जिन्नों को भी अपने साथ मिला ले और वो अपनी तमाम सलाहियतों को मुज्तमे करके इस कुरान की कोई नज़ीर मिसाल लाना चाहे तो वो नहीं ला सकते, इसलिए कि कुरान ला रैब है, इसमें शक नहीं हो सकता। अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है और बादशाह अपने हुक्म इशारों किनारों में जारी करते हैं। अल्लाह ने भी ज़िंदगी गुजारने के अहकाम इशारों किनारों में दिए, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, ज़कात दो, हज करो, ज़िक्र अज़कार करो, तस्बीह व तहलील, दुरूद व सलाम पढ़ो, मेरे और मेरे बंदों के हक़ अदा करो। लेकिन ये काम किस तरह करनी है, कुरान में तो इसकी कोई तफसीर नहीं। इसकी तफसीर और वजाहत के लिए अल्लाह ने अपने रसूल को मबूस फरमाया वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून। हमने आप पे जिक्र नाजिल किया ताकि आप लोगों के लिए जो उनकी तरफ उतारा गया है उसे बयान कर दें, ताकि वो गौर व फिक्र कर सकें। जिस तरह कुरान ला रैब है, नबी का बयान भी ला रैब है। जिस तरह कुरान में शक नहीं हो सकता, नबी करीम के बयान में भी शक नहीं हो सकता। और पूरी कायनात का चक्कर लगा के देख ले, कोई एक शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बारे में उससे मोहब्बत और प्यार करने वाली उसकी माँ ये कह सके कि इसकी जुबान से निकलने वाली हर बात यकीनन सच्ची है। माँ की मोहब्बत बाकमाल बेमिसाल होती है। माएँ अक्सर अपने बच्चों के ऐबों पे पर्दा डालती है, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं मिलेगी, कोई बाप ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भाई ऐसा नहीं मिलेगा, कोई बहन ऐसी नहीं मिलेगी, कोई शौहर ऐसा नहीं मिलेगा, कोई बीवी ऐसी नहीं मिलेगी और कोई दोस्त ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी के बारे में ये दावा कर सके। लेकिन नबी करीम की ज़ात वो अजीम ज़ात है जिसके बारे में आपकी ज़ुबान से निकलने वाली एक एक बात के सच्चा होने की गारंटी कायनात ने नहीं बल्कि रब्बे कायनात ने दे दी है। कोई माने या न माने, हकीकत ये है इमाम की बात गलत हो सकती है, खतीब की बात गलत हो सकती है, मुफ्ती की बात गलत हो सकती है, मुज्तहिद की बात गलत हो सकती है, मुहद्दिस की बात गलत हो सकती है, मुफस्सिर की बात गलत हो सकती है, बड़े से बड़े बात कमाल की बात गलत हो सकती है, और लेकिन आमना के लाल की बात कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए कि उनके बारे में अर्श वाले रब ने ये गारंटी दे दी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, वो तो सिर्फ वही है जो उन पे नाज़िल की जा सकती है। ना कुरान में शक हो सकता है, ना नबी करीम के
بیان میں شک ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، بیان سکھانے کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ان ہی دو چیزوں کی تعلیم دی ہے، قرآن کی تعلیم دی جو لا ریب ہے، جس میں شک نہیں، اپنے بیان کی تعلیم دی جو لا ریب ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کسی شک والی چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان ہی دو چیزوں پہ عمل کیا، اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، اپنا عقیدہ بھی بنایا، اپنی عقیدت کو بھی استوار کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل ایمان کو عقیدہ بتاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حجر اسود کے پاس آئے، وہ پاکیزہ پتھر جو اتنا پیارا ہے، اتنی محبت اور پیار کرتا ہے، جو اس کا استلام کرتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے، مقناطیسی طور پہ اس کے جسم سے اس کے گناہ نکال کے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نازل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ حجر اسود جنت سے نازل ہوا، جب نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کا ڈالا۔ ایسا پاکیزہ پتھر، اس کو بوسہ دینے کے لیے جب قریب ہوئے تو فرماتے ہیں اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، دنیاوی اعتبار سے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع دینے والی ذات ہے تو اللہ کی نقصان پہنچانے والی ذات ہے اللہ کی۔ یہ عقیدہ انہوں نے سیکھا تو اس قرآن سے سیکھا، نبی کے بیان سے سیکھا۔ فرمایا کہ یہ اتنا مقدس اور محترم پتھر ہے، لیکن اس کے سامنے بھی جھکنا نہیں۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے، جہاں کوئی ڈیری دیکھتے ہیں وہیں دیر ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی عقیدت بھی بتا دی۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی کریم کو تیرا استلام کرتے ہوئے، تیرا بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے آمنہ کے لال نے چوما ہے۔ یہ عقیدت انہوں نے سیکھی تو اس قرآن سے سیکھی، نبی کے بیان سے سیکھی۔ نبی نے جو انہیں سکھایا انہوں نے اس پہ عمل کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ایسی عزتیں اور عظمتیں عطا کی۔ وہ چلتے فرش پہ تھے، ان کے تذکرے عرش پر ہوتے تھے۔ اللہ نے نہ صرف انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صدائے دل نواز سے نوازا، بلکہ انہیں جنتی ہونے کی خوشخبریاں بھی سنا دیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں سینکڑوں آیات نازل فرما دیں، اور نبی کریم نے نام لے لے کے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس لا ریب قرآن کو سیکھیں گے، لا ریب نبی کے بیان کو سیکھیں گے، لا ریب قرآن پہ عمل کریں گے، لا ریب نبی کے بیان پہ عمل کریں گے، تو یقیناً اللہ وہی عزت اور عظمت ہمیں بھی عطا کرے گا۔ قرآن میں اعلان ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات